بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ اس مہینہ کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ لوگوں نے کہا، خدا اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس میں نیکیاں بکثرت ہوتی ہیں، خدائے رحمان کی غیر معمولی نعمتیں و برکتیں ہر جانب پھیلتی ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ شعبان میں 5 حروف ہیں اور اس کے ہر حرف کے مقابلے میں مومن کو ایک عطیہ دیا جاتا ہے۔ شین سے شرف و عطا اور شفاعت، عین سے عزت و کرامت، بے سے بقا، بشارت اور برکت، الف سے الفت اور نون سے نور کی بخشش ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ رجب پاکی جسم، شعبان پاکی دل اور رمضان پاکی روح کے لیے ہے۔ ماہ رجب میں جسم کو پاک کرنے والا شعبان میں دل کو پاک کر لیتا ہے، اور شعبان میں دل کو پاک کرنے والا رمضان میں روح کو پاک و مطہر کر لیتا ہے۔ اس لیے جس نے رجب میں جسم اور شعبان میں دل کو پاک نہ کیا، وہ رمضان میں روح کو پاک نہیں کر سکتا۔ اسی شعبان کی 15ویں رات کو شب برات یا لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ برات کے لغوی معنی پاک ہونے یا دور ہونے کے ہیں، اور کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کو میں بخش دوں، کوئی ہے روزی کا طالب جس پر میں روزی کے دروازے کھول دوں، کوئی ہے بیمار جسے صحت و تندرستی سے نوازوں۔ نماز عصر کو اگر صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے تو اس رات کو لیلۃ الوسطیٰ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رات شب معراج اور شب قدر کے درمیان ہے، اور اس رات کی طرف کلام ربانی میں ارشاد ہے، ہم نے اس کتاب کو روشن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم تو ڈرانے اور راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں سالانہ معاملات، عمر و رزق، موت و حیات وغیرہ ہماری طرف سے تجویز کیے جاتے ہیں۔ ہم اس شب میں اپنی خاص رحمت بھیجتے ہیں۔ اس شب میں جو کچھ مذکور ہوتا ہے اس کو ہم سنتے، اور جو حالات صادر ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں۔ سورۃ دخان کی اس آیت سے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے مفسرین نے شب برات ہی مراد لی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب شب برات ہوتی ہے تو ایک صحیفہ ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس صحیفہ میں جو نام درج ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لیں۔ پھر بندہ درخت لگاتا ہے اور پودے اگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، مکانات تعمیر کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں درج ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اس شب میں آسمان اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آپ اٹھ کر نماز پڑھیے۔ رسول اللہ نے سوال کیا، یہ کیسی رات ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اس رات میں رحمت کے 300 دروازے کھلتے ہیں، اور مشرک کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، البتہ جادوگر، کاہن، کینہ پرور، دائم الخمر، زناکار، سود خور اور والدین کا نافرمان، چغل خور اور رشتے منقطع کرنے والوں کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ارشاد نبوی ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ جب ماہ شعبان شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و سخاوت کی خصوصی تاکید فرماتے ہوئے متنبہ کرتے کہ اس ماہ کی فضیلت و بزرگی سے لوگ غافل نہ رہیں۔ یہ مہینہ رجب و رمضان کے درمیان ہے، اور ان میں مخلوق کے اعمال خالق کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزہ دار کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے، خدائے تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور مشرک و بدعتی کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو رات میں بیدار رہو، دن میں روزہ رکھو، خدائے تعالیٰ اس رات
غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہو کر بخشش و عطا کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو طلوع آفتاب تک کھلا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ بھوکے ہوں گے مگر انبیاء علیہ السلام اور ان کے تابعین، نیز رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کو بھوک و پیاس نہ ہوگی۔ اس شب میں رسول اکرم نے قبرستان تشریف لے جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ الغرض ماہ شعبان المکرم عبادت، تلاوت اور صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ بالخصوص اس کی 15ویں شب، شب برات، توبہ، مغفرت، ذکر و صلات اور صدقہ و خیرات کی رات ہے۔ اس میں ملائکہ رحمان کا کثرت سے نزول ہوتا ہے، بخشش و رزق تقسیم کیے جاتے ہیں، لہذا اس رات میں مختلف قسم کی عبادات، نماز، تلاوت اور ذکر و دعا میں مشغول رہنا ہی افضل ہے۔ 16 شعبان کو بعد نماز عصر 30 بار استغفار پڑھنے سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس شب بعد مغرب غسل کرنا، سرما لگانا، داہنی آنکھ میں 3 مرتبہ، بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ، شب بیدانی، تلاوت قرآن مجید، دعا، استغفار، درود شریف وغیرہ میں وقت صرف کرنا باعث ثواب ہے۔ اسی طرح رات میں 7 بار سورہ حامیم اور سورہ دخان پڑھنے سے 70 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین سے اول بار درازی عمر کی نیت سے، دوسری بار کشادگی رزق کے واسطے اور تیسری بار مغفرت و بخشش کے لیے پڑھنا چاہیے۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کی 12 رکعت 6 2 گانوں سے ادا کرنا اور صلاۃ و تسبیح پڑھنا اور رات بھر درج ذیل دعا کا ورد کرنا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اس مقدس رات میں آتش بازی جلانا، بیجا روشنی اور دیگر فضول رسمیات سے بچنا چاہیے اور رات کا ایک ایک لمحہ جو انتہائی قیمتی ہے عبادت و دعا میں صرف کرنا چاہیے۔ اسی رات اپنے روزمرہ کے مشاغل میں وقت گزاری کرنا، قبرستانے کے باہر مجمع لگانا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ یہی وہ شب ہے جب رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے اور ذات باری تعالیٰ آمادہ مغفرت ہوتی ہے۔ بندوں کی موت و حیات اور ان کے مقسوم نیز رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، لہذا رات بھر خدائے تعالیٰ کی جناب میں پوری توجہ سے حاضر رہنا اور قبولیت دعا کے مکمل یقین کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض نیاز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے سال کے بعض دنوں اور راتوں کی فضیلت و برکت میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ اس کے بندے اطاعت و استغفار میں سبقت کریں۔ چنانچہ پورے سال میں 5 راتیں ایسی متبرک ہیں جن میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ رجب کی پہلی رات، شب برات، شب قدر، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ان میں شامل ہے۔ انہی راتوں میں سے یہ مبارک رات بھی ہے جس میں اللہ جل شانہ اپنی رحمت و مغفرت کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر کی کوئی تخصیص نہیں، سر شام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی رحمت عام کی صدائے لگانے لگتا ہے۔ اسی لیے آج کی مبارک رات ہم گناہ گار امت کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ ہمیں بارگاہ الہی میں سر بسجود اور دست دعا دراز کر کے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور وہ سب طلب کرنا چاہیے جس کے ہم حقیقتاً محتاج ہیں، کیونکہ یہ کوئی نہیں چاہتا کہ آئندہ سال اس کو یہ شب میسر آئے گی یا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مذکورہ احوال و اخبار سے امت کو آگاہ کیا اور اس طرح اس بابرکت رات سے فیض یاب ہونے کا امت کو موقع بہم پہنچایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب مبارک کے فضائل و حقائق سے آگاہ فرماتے ہوئے اس رات کو نماز پڑھنے، عبادت کرنے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جانے کی تاکید فرمائی ہے اور دوسرے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ ہم امتیوں کے لیے یہی اسوہ حسنہ واجب الاتباع ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حافظ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں
اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔